تقریباً 1 سال بعد ناگراج بھی ماؤنٹ ایو پہنچ گیا۔ اس نے آدی ناتھ مندر کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اپنے قدم جمائے اور پروہت کو قتل کر کے خود آدی ناتھ مندر کا پروہت بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شعبدے بازیاں شروع کر دی۔ ناگراج پھیلتا چلا گیا، وہ بڑی طاقت حاصل کر چکا تھا، اس کے نام کی دہشت پھیل گئی۔ اس نے طاقت ہی کے بل بوتے پر میرے مندر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران میں بھی کچھ بڑے بڑے بااثر لوگوں سے تعلقات بنا چکا تھا۔ ان کی مداخلت سے معاملہ ٹل گیا، مگر ناگراج بڑا کمینہ پرور آدمی ہے۔ وہ اندر ہی اندر میرے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ ان سازشوں کے چکر میں دونوں طرف کے کئی آدمی مارے گئے۔ اس طرح ہماری دشمنی بڑھتی گئی۔ پچھلے چند مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ ناگراج ہر قیمت پر اچال شوار مندر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اس مقصد میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، البتہ اس نے مندر ہی کو آگ لگا دی۔ تم نہ ہوتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ تمہاری وجہ سے اس کے سارے منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسا وقت ضرور آئے گا جب مجھے وہ مندر چھوڑنا پڑے گا، اسی لیے اس بنگلے کی تعمیر کے فوراً ہی بعد میں نے مندر کی سونے چاندی کی مورتیاں، زیورات اور دوسری چیزیں یہاں منتقل کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، لیکن لگتا ہے میں اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا۔ پوری زندگی اس بنگلے میں قیدی بن کر ہی گزر جائے گی۔ مایوس کیوں ہو؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ اس بنگلے میں تم عیش تو کر رہے ہو، ناگراج کانٹا ختم ہو جائے تو باہر بھی آزادی سے عیش کرو گے۔ مجھے تو اب امرت ٹھاکرے کی بھی فکر ہو گئی ہے، یہ بھی حرامی آدمی ہے اور ناگراج سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بیرو نے کہا، ٹھاکرے کی تم فکر ہی مت کرو۔ میں نے کہا، اس کا بندوبست تو 1-2 روز میں ہی ہو جائے گا، بھگوان کرے ایسا ہی ہو۔ بیرو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ میں نے کہتے ہوئے ایک بار پھر گھڑی کی طرف دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ میرا خیال ہے تم یہ بوتل ختم کر کے ہی اٹھو گے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بیرو نے سر ہلا دیا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو دروازے ہی میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے کی بتی جل رہی تھی اور بیڈ پر سمترا اور رتنا سو رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں آ گیا اور بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوپہر 12 بجے سمترا نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ تمہارے چیلے کا فون آیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ شکتی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ رات کو میں نے ہی شکتی سے کہا تھا کہ وہ آج دوپہر 12 بجے کے وقت مجھے فون کرے۔ میں کمرے سے نکل کر ہال کمرے میں آ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ہیلو گرو کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، تم ایسا کرو، مجھے 3 بجے کے قریب بس اسٹینڈ پر ممبئی کالیار ریسٹورانٹ میں ملو، ہم اطمینان سے بات کریں گے۔ میں نے کہا، میں اس وقت واقعی نیند میں تھا اور کوئی بات ٹھیک طرح سے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ ویسے ہم نے اس جگہ کا پتہ چلایا ہے جہاں گزشتہ رات وشمبر سنگھ تمہیں لے جانا چاہتا تھا۔ کیا؟ میں چونک گیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ ہم بھی اسی گندے تالاب میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں گرو، شکتی کی آواز سنائی دی۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمہیں گن پوائنٹ پر اس طرف لے گیا ہوگا، لیکن راستے میں تمہیں اس پر حاوی ہونے کا موقع مل گیا اور وہ فرار کی کوشش میں تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ یہاں تک تو تمہارا تجزیہ بالکل درست ہے، لیکن آگے بتاؤ۔ میں نے کہا، وہ تمہیں ہنومان مندر لے جانا چاہتا تھا۔ شکتی نے جواب دیا، جہاں امرت ٹھاکرے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کی مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ گرو، شکتی میری بات سن کر غالباً اچھل پڑا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، بقول تمہارے میں بھی اسی تالاب میں ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، 3 بجے بمبئی کالیا ریسٹورانٹ میں ملاقات ہوگی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد سمترا میرے لیے چائے لے آئی۔ تمہارا گرو ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ میں نے کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ تو صبح دن چڑھنے کے بعد سویا ہے اور شام سے پہلے اس کے اٹھنے کی توقع نہیں، اور رتنا بھی ابھی تک سو رہی ہے۔ سمترا کہتے ہوئے میرے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح میری طرف جھکی تھی کہ میرے ہاتھ میں پرچ میں رکھا ہوا کپ ہلنے لگا۔ میں نے کپ جلدی سے میز پر رکھ دیا اور سمترا کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا۔ میں مندر والے بنگلے میں تقریباً 2.5 مہینے رہا تھا۔ ان دنوں رادھا بھی میرے ساتھ تھی۔ سمترا کو ہماری سیوا کے لیے اس بنگلے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ بے حد حسین اور بھرپور شباب تھا، مگر رادھا کی وجہ سے میں اس کے حسن سے سیراب نہیں ہو سکا۔ چائے پی کر میں کچھ دیر وہاں بیٹھا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رتنا بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد تیار ہو کر باہر آ گیا۔ میری داڑھی اور مونچھیں بے تحاشا بڑھ گئی تھی، لیکن میں نے انہیں صاف نہیں کیا۔ مجھے اس حلیے میں پہچاننے والے 1-2 ہی رہ گئے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی سامنے آ جائیں تو ان سے بھی نمٹ لیا جائے۔
2 بجے کے قریب میں نے سمترا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بیرو بھی اس وقت تک سو رہا تھا اور رتنا بھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فیٹ نکال دو، آج میں اس پر جاؤں گا۔ سمترا چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر باہر نکل کر اکبی گیراج کی طرف چلی گئی۔ میں بھی پورچ میں آ گیا۔ 10 منٹ بعد سمترا فیٹ ڈرائیو کرتی ہوئی پورچ میں آ گئی اور نیچے آ کر مجھے رکنے کا اشارہ کر کے اندر چلی گئی۔ اس کی واپسی میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں چنری قسم کا کوئی کپڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے وہ کپڑا پٹکے کی طرح میری کمر کے گرد لپیٹ کر ایک گرہ لگا دی اور مسکراتے ہوئے بولی، اب تم لگتے ہو راجپوت۔ میری داڑھی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، راجستھانی لباس پہن رکھا تھا، سر پر بلدار سندوری رنگ کی پگڑی بھی تھی، صرف ایک پٹکے کی کسر رہ گئی تھی جو سمترا نے پوری کر دی۔ میں نے فیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور کار جیسے ہی حرکت میں آئی سمترا اندر پہنچ گئی اور جب میری کار گیٹ کے قریب پہنچی گیٹ خود بخود کھل گیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سمترا نے اندر جا کر انٹرکام کے قریب لگا ہوا سوئچ آن کر دیا تھا جسے گیٹ کھلا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ یہ انٹرکام برآمدے والے دروازے کے اندر کی طرف لگا ہوا تھا اور کھڑکی سے گیٹ کی طرف دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ باہر نکال کر ہلا دیا اور گیٹ سے نکلتے ہوئے کار کی رفتار بڑھا دی۔ یہ فیٹ کار دیکھنے میں اگرچہ پرانی سی لگتی تھی لیکن اس کا انجن بہترین حالت میں تھا۔ ڈیش بورڈ کا جائزہ لیتے ہوئے میری نظریں فیول بتانے والے ڈائل کی طرف اٹھ گئی۔ ٹینکی میں پیٹرول کم تھا۔ کچھ آگے نکل کر میں نے کار ایک پیٹرول پمپ پر روک لی اور ٹینکی فل کروا لی۔ اس رات ہم ہلٹن میں اس کار پر آئے تھے۔ ہوٹل کے پارکنگ گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے تو شاید کسی نے نوٹس نہیں لیا ہوگا لیکن چھٹی منزل پر ہنگامے کے بعد جب ہم لوگ واپس بھاگے تھے تو شکتی لال کے ایک آدمی نے گیٹ پر قبضہ کر رکھا تھا اور ہوٹل میں آنے والوں کو باہر ہی روکا ہوا تھا۔ ہم اس فیٹ پر بڑی تیزی سے ہوٹل سے نکلے تھے۔ ممکن ہے باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کار کو دیکھا ہو مگر میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ اس کا نمبر کسی نے نوٹ نہیں کیا ہوگا۔ ویسے شہر میں اس رنگ کی کئی کاریں تھیں اور ضروری نہیں تھا کہ اس کار کو پہچان لیا جائے، اس لیے آج میں نے اس کار پر آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گزشتہ رات ہمارے پاس سفید ٹویوٹا تھی۔ پولیس نے اس کار کا پیچھا بھی کیا کرنے والی پولیس کی گاڑی بہت دور تھی۔ ظاہر ہے اتنی دور سے وہ کار کا نمبر نوٹ نہیں کر سکتے تھے مگر ان کے ذہن میں سفید کار ضرور ہوگی۔ ہو سکتا ہے سفید کاروں کو چیکنگ کے لیے روکا جا رہا ہو، اس لیے میں نے آج اس سفید ٹویوٹا کے بجائے اس فیٹ کو ترجیح دی تھی۔ جب میں بس اسٹینڈ کے علاقے میں پہنچا تو 2:45 بجے تھے۔ میں کار کو مختلف چھوٹی سڑکوں پر گھماتا رہا اور پھر ٹھیک 3 بجے اسے ممبئی کالیا ریسٹورنٹ کے سامنے والے پارکنگ لاٹ پر روک لیا۔ نیچے اتر کر میں نے اپنے آپ کا تنقیدی جائزہ لیا اور راجپوت شان سے ریسٹورنٹ کی طرف چلنے لگا۔ ممبئی کالیا ایک معیاری ریسٹورنٹ تھا۔ شیشے والے 2 دروازے پر ہندی اور انگریزی حروف میں داخلہ حقوق محفوظ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ ریسٹورنٹ شرفاء کے لیے مخصوص تھا اور ہوٹل کی انتظامیہ کسی بھی شخص کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے کان سے پکڑ کر باہر نکال سکتی تھی۔ میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اور شرافت کی آڑ میں یہاں جو کچھ ہوتا تھا اس سے بھی واقف تھا۔ ہوٹل کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ شکتی کو یہاں بلا کر غلطی تو نہیں کی، ممکن ہے اس کے حلیے کی وجہ سے اسے اندر ہی نہ داخل ہونے دیا جائے، لیکن پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ شکتی جیسے لوگ اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا دربان نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے راجپوتانہ شان سے سر ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ بہت وسیع و عریض ہال تھا۔ میزیں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بڑے سلیقے سے لگی ہوئی تھی۔ آخر میں جھونپڑے کی طرز کے بنے ہوئے کئی پرائیویٹ کیبن تھے۔ بائیں طرف اوپر جانے کا زینہ تھا۔ زینے کے ساتھ دیوار پر فیملی رومز کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اوپر بھی اسی طرح کے کیبن تھے، اس لیے زینے پر صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت تھی جن کے ساتھ خواتین ہوں، اور میں جانتا تھا کہ اوپر ان فیملی کیبن میں کیا ہوتا ہے۔ میں دروازے سے 2 قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہال میں بہت مدھم روشنی تھی۔ بہت ہلکی موسیقی عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ دائیں طرف 5ویں منزل پر ایک عورت اور مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سرسری سے انداز میں ان کی طرف دیکھا تھا لیکن اس شخص کو ہاتھ ہلاتے دیکھ کر میں نے دوبارہ اس طرف دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ شکتی تھا۔ پہلی نظر میں واقعی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ سلیقے سے تراشے ہوئے بال، درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی۔ ہندو ہونے کی خاص نشانی ماتھے پر سرخ ٹیکا، کلین شیو، سفید شرٹ اور گہرے نیلے رنگ کی جینز، پیروں میں نئے جوگرز۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی بدقماش اور بدماش آدمی ہے۔ بڑا شریفانہ چہرہ تھا اور اس کے ساتھ لڑکی بھی بڑی پوپٹ قسم کی تھی۔ اس کی عمر 24-25 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ دراز قامت، سڑول جسم، بڑے تیکھے نقش
गर्दन तक कटे हुए कथई रंग के लहरिए दार बाल, गुलाबी रंगत और गजाल जैसी मोटी आंखें जिनमें सितारों जैसी चमक थी। मुझे याद आया कि शक्ति ने पहले बताया था कि उसकी पार्टी में चंद अफराद का इजाफा हो चुका है, जिनमें 2 छोकरियां भी शामिल हैं, और मुझे हैरत थी इस जैसी हसीन छोकरी शक्ति के हाथ कैसे लग गई थी, जबकि एक रोज पहले तक शक्ति का हल्का भी ऐसा था कि कोई शरीफ आदमी उसके करीब फिटकना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि ये लड़की अगर शरीफ होती तो शक्ति जैसे आदमी के करीब ना आती। उन दोनों ने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। शक्ति ने तो हस्बे मामूल झुककर मेरे चरण छुए थे। ये मधु है गुरु, शक्ति ने उसका तारुफ कराया। सारी को कोई और नहीं मिला था, मुझ पर ही मर मिटी। शक्ति के इस जुमले पर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका था। मधु भी मुस्कुरा दी और फिर चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि मधु बड़ी बेतकल्लुफ और बेबाक किस्म की लड़की थी। हम जितनी देर वहाँ बैठे रहे वो मेरी तरफ ही मतवज्जे रही। उसने साड़ी पहन रखी थी। ब्लाउज एक तो वैसे ही मुख्तसर था और उस पर सितम ये कि वो बार बार इस तरह पहलू बदलती कि मैं उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो जाता। मुंबई कालिया रेस्टोरेंट में भी लड़कियां ही सर्व करती थी। शक्ति ने वेटर को बुलाकर कॉफी मंगवा ली और वो कॉफी की चुस्कियां लेते हुए बोला, तुमने फोन पर ठाकरे के बारे में कुछ कहा था गुरु, उसके बारे में क्या कुछ जानते हो? उसकी वल्दियत मशकूक है, मैंने कहा। फिर अमृत ठाकरे के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो बीरू सिंह से मालूम हुआ था। तुम तो उसका पूरा शजरा नसब जानते हो गुरु। शक्ति हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, अगर किसी दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। मैंने कहा, बहरहाल कल रात विशंबर सिंह मुझे अमृत ठाकरे के पास ही ले जाना चाहता था ताकि मुझ पर तशद्दुद करके पंडित बीरू के बारे में मालूम कर सके। वो बीरू की दौलत हासिल करना चाहते हैं। विशंबर तो खत्म हो गया, ठाकरे हमारे लिए मसला बन सकता है, इसलिए उसका बंदोबस्त अभी हो जाना चाहिए। मैंने ठाकरे के बारे में मालूम कर लिया है गुरु, शक्ति ने जवाब दिया। वो अपने 2 चेलों के साथ हनुमान मंदिर में ठहरा हुआ है। मंदिर का पुजारी राम प्रकाश उसके आने से खुश नहीं है, लेकिन वो उसके इशारों पर चलने पर मजबूर है। और दूसरे काम का क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा इशारा नागराज की तरफ था। उसका भी आज पता चल जाएगा, शक्ति ने जवाब दिया। आज सुबह उसका एक आदमी बानोट की नजरों में आ गया था। वो उसके पीछे लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आज रात तक उसके ठिकाने का पता चल जाएगा। तो फिर क्यों ना इस दौरान अमृत ठाकरे को चेक कर लिया जाए? मैंने कहा। जैसा तुम कहो, शक्ति बोला, लेकिन मेरे ख्याल में ठाकरे के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो लातादाद जराइम में पुलिस को मतलूब है। अगर उसे पता चल जाए कि पुलिस हनुमान मंदिर की तरफ आ रही है तो वो वहाँ से भागने में देर नहीं लगाएगा। मैंने ठाकरे के बारे में जो कुछ सुना है उसके पेश नज़र मैं उसके हवाले से किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहता। अभी तो ये अकेला है, इस पर काबू पाया जा सकता है, और अगर इसने नागराज से राब्ता कर लिया तो ये भी एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो ठीक है गुरु, देख लेते हैं, शक्ति ने जवाब दिया। और जब हम मुंबई कालिया रेस्टोरेंट से निकले तो 4:30 बज रहे थे। मधु कार की पिछली सीट पर बैठ गई और शक्ति मेरे साथ अगली सीट पर। वो मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते हुए नेहरू मार्ग की तरफ ले आया और फिर उसे हनुमान मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। उस तरफ 2-3 और तारीखी नोयत के जैन मंदिर भी थे, इसलिए उस वक्त इस सड़क पर किसी कदर रौनक भी थी। उस रूट पर 2 बसें भी चलती थी जो एक मखसूस चेक पॉइंट तक जाती थी। शाम का अंधेरा फैलते ही ये बसें भी बंद हो जाती थी। नेहरू मार्ग से तकरीबन 2 मील आगे निकलने के बाद मैंने कार दाईं तरफ एक और सड़क पर मोड़ ली। उस सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे टीले थे जो सब्जे से ढके हुए थे। रंग बिरंगे जंगली फूल खुशनुमा मंजर पेश कर रहे थे। उस सड़क पर तकरीबन 2 फरलांग आगे हनुमान मंदिर था। ये भी एक कदीम मंदिर था, मगर ज्यादा बड़ा नहीं था। यात्रियों की एक बड़ी तादाद उस तरफ आया करती थी। मंदिर से जरा पहले सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानों का सिलसिला शुरू हो गया। फूल, मूर्तियां, नारियल, मिठाई और बहुत सी चीजें जो भेंट के तौर पर मंदिर में चढ़ाई जाती थी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी जहां 5-6 गाड़ियां पहले भी खड़ी थी। उस वक्त यात्रियों की एक माकूल तादाद यहाँ मौजूद थी। लोग मंदिर में आ जा रहे थे। हमने एक बूढ़ी औरत से कुछ फूल खरीद लिए और मंदिर की तरफ चलने लगे। मंदिर एक टीले पर था और उस तक पहुंचने के लिए कुशादा सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ भिखारी चादरें बिछाए बैठे हुए थे। मंदिर से वापस आने वाले यात्री उन भिखारियों के सामने कुछ न कुछ डाल देते। मंदिर की इमारत बाहर से बज़ाहिर छोटी लगती थी, मगर अंदर से हाल बहुत बड़ा था। सामने ही चबूतरे पर हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सामने फूलों और भेंट के तौर पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का अंबार लगा हुआ था। मूर्ति के सामने फूल चढ़ाने के बाद हम भी दूसरे लोगों की तरह इधर उधर घूमने लगे।
میں نے جلد یہ اندازہ لگا لیا کہ اس مندر میں کوئی تہہ خانہ یا خفیہ راستہ بھی تھا۔ میری چھٹی حس بار بار کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا تھا جیسے کوئی میری نگرانی کر رہا ہو۔ میں نے کئی بار مڑ کر ادھر ادھر دیکھا بھی تھا مگر آس پاس کوئی مشتبہ شخص دکھائی نہیں دیا۔ ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا تو مدھو ایک پجاری سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ پجاری ہاتھوں سے اشارے کرتے ہوئے غالباً اسے اس مندر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ شکتی میرے ساتھ ساتھ تھا۔ چند منٹ بعد دوبارہ ادھر ادھر دیکھا تو مدھو کہیں نظر نہیں آئی اور نہ ہی وہ پجاری نظر آ رہا تھا جس کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ پریشان ہو گیا۔ وہ مدھو کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ باہر بھی دیکھ کر آیا مگر مدھو کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں غائب ہو گئی؟ وہ ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، یہی کہیں ہوگی، چنتا کیوں کرتے ہو، آ جائے گی، میں نے کہا۔ اور پھر مجھے وہ پجاری نظر آ گیا۔ قریب سے گزرا تو میں نے اسے روک لیا۔ مہاراج، کچھ دیر پہلے میرے اس دوست کی پتنی وہاں کھڑی آپ سے باتیں کر رہی تھی، کہاں چلی گئی وہ؟ میں نے کہا۔ وہ دیوی، پجاری بولا، مہاراج سوامی وشوناتھ کا آشیرواد لینے گئی ہے۔ بڑے مہان اور گیانی ہیں سوامی جی، ان کے آشیرواد سے من کی ہر آشا پوری ہو جاتی ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بھی سوامی جی کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے شکتی کی طرف دیکھا اور پھر ہم دونوں اس پجاری کے پیچھے چل دیے۔ ایک راہداری میں سے ہوتے ہوئے ہم ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ خالی تھا۔ سامنے ایک تخت رکھا ہوا تھا جس پر مسند بچھی ہوئی تھی۔ یہاں رک جاؤ، پجاری نے ہمیں کمرے کے وسط میں روک دیا۔ سوامی جی اس دیوی کے ساتھ ابھی آتے ہیں۔ پجاری مسند کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور زمین کی گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ تقریباً 10 فٹ نیچے میں اپنے پیروں پر ہی گرا تھا۔ گرتے ہی میں لڑکھڑا تو گیا تھا لیکن میں فوراً ہی سنبھل گیا۔ شکتی بھی میرے قریب گر کر کلابازی کھا گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھ سکا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کی کمر کو جھٹکا آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اوپر دیکھا، چھت سے نیچے کی طرف لٹکے ہوئے 2 تختے آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر برابر ہو گئے۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ یہ خاصا وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے ایک طرف دروازہ بھی نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ میرے ذہن میں اچانک ہی مدھو کا خیال ابھرا۔ اسے میں نے اس پجاری سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہی پجاری ہمیں اس کمرے میں لے کر گیا تھا جہاں سے ہم اس تہہ خانے میں ٹپک پڑے تھے۔ میری چھٹی حس جس گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی وہ درست نکلا تھا اور میرے ذہن میں اب مدھو کے بارے میں شبہات سر ابھار رہے تھے۔ مدھو چند روز پہلے ہی شکتی کی پارٹی میں شامل ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ جرائم پیشہ تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا تعلق پہلے سے ہی ناگراج یا کسی اور پارٹی سے رہا ہو اور وہ کسی خاص مقصد کے تحت شکتی کی پارٹی میں شامل ہوئی ہو۔ اس نے ریسٹورنٹ میں میری اور شکتی کی باتیں بھی سنی تھی اور اس مندر میں آ کر وہ اپنا کام کر گزری۔ اس پجاری کو وہ یقیناً پہلے سے جانتی ہوگی۔ اے سالہ، شکتی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، ہم مدھو کو تلاش کر رہے تھے اور اس چوہے دان میں پھنس گئے۔ فکر مت کرو، وہ بھی یہیں آ جائے گی مگر ہماری طرح نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً اسی وقت وہ دروازہ کھلا اور 2 آدمی برآمد ہوئے۔ ان میں ایک کے ہاتھ میں چوڑے بلیڈ والی تلوار تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈبل بیرل بندوق جس میں غالباً 12 بور کے کارتوس استعمال ہوتے تھے۔ ان کے حلیے بھی ایسے تھے جیسے ابھی ابھی جنگل سے آئے ہوں، بے تحاشا بڑے ہوئے بال، بڑی بڑی مونچھیں اور سیاہ لباس جو انڈین فلموں میں اکثر ڈاکوں کو پہنائے جاتے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ہنس پڑا۔ وہ اب بھی شاید 50 سال پہلے کے دور میں رہ رہے تھے۔ تلوار اور ڈبل بیرل بندوق اس دور کی یادگاریں تھیں۔ آج کے دور میں تو ڈاکو بھی جدید ترین آٹومیٹک اسلحہ استعمال کرتے تھے۔ ان دونوں نے ہمیں تلوار اور بندوق کی زد پر لے لیا اور پھر وہ ہمارے پیچھے پہنچ گئے۔ بندوق کی نالی میری پشت سے لگ گئی اور تلوار کی نوک شکتی کی کمر سے چھونے لگی۔ چلو آگے چلو، ان میں سے ایک نے غرا کر کہا۔ ہم بے چونو چراں آگے چل پڑے۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ انہوں نے ہماری تلاشی نہیں لی تھی۔ میرے پاس پستول موجود تھا اور مجھے یقین تھا کہ شکتی نے بھی اپنے لباس میں پستول چھپا رکھا تھا۔ لگتا تھا تہہ خانہ مندر کی عمارت سے بھی بڑا تھا۔